يا هلال أهلا أهلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی اساتذ سے رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد تبریز چشتی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، عزت، مقام و مرتبہ اور شان شہادت پہ گفتگو کریں گے۔ آج کے ہماری نشست کے خوبصورت مہمان ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ آئیے اپنے خوبصورت مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کے پہلے مہمان ثناخواں جناب حافظ محمد طاہر اسلم نقشبندی صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں اور ہمارے ریاست آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت آواز جناب ہمارے پاس آج تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ ماشاءاللہ، شکریہ ادا کرتے ہیں جناب آپ کا۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، تشریف لائے، دل کی اتھا گرہیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جناب؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے سر پہ ہے، میں بڑا آزاد بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کو آزاد ہی رکھے۔ آمین۔ آج کی ہماری نشست کے دوسرے مہمان فخر سادات، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان، ہماری پہچان، میری مراد جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس خوبصورت نشست کے تیسرے خوبصورت مہمان جناب مفتی اہل سنت، فخر اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہمانوں کو مزید عزتیں، عظمتیں عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے اور آج کی ہماری اس نشست کو چار چاند لگا دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت کیوں کریں؟ تو حضور نے فرمایا، کیونکہ اللہ تمہارا پالن ہار ہے، ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے اس مالک سے محبت کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ تمہارا مالک مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور تیسری بات جس کے لیے آج ہماری یہ نشست، یہ محفل، یہ بزم سجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہر مومن کے دل کی دھڑکن کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ ایک اور شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس میں بڑی ہی محبتیں ہیں کہ مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر۔ اللہ قبلہ غور کیجئے گا کہ مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر، ایک طرف
رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف مولا علی ہے. ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف مولا علی ہے. ناظرین، یہ سلسلہ گفتگو والا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مہمانوں سے جاری و ساری رکھیں گے. بات ہوگی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کی بات ہوگی، آپ کے عدل و انصاف کی بات ہوگی، آپ کی شجاعت و بہادری کی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پروگرام کا تسلسل بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مہمانوں سے ہم بہت ہی پیاری گفتگو سماعت کریں گے. حافظ ڈیکوریشن اینڈ اسٹیشنریز. ہمارے ہاں لائٹنگ، اسٹیج، کار ڈیکوریشن مناسب ریٹ پر کی جاتی ہے. اسکول کی کتابیں اور کاپیاں بھی دستیاب ہیں. نیز کمپوزنگ اور فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق. کانٹیکٹ نمبر 0342525309. ایڈریس بنگش مارکیٹ، چھترو موڑ، لس بازار. دین ٹائلر، برمنگھم، UK. عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش. برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر. آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے. آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے. دین ٹائلر. کانٹیکٹ نمبر 07532227707. ویلکم ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان سناہاں کی جانب اور سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. سانسیں مہکی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں. کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اور رمضان المبارک کی مناسبت سے رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہیں. رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہیں. رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اور اس نعت پاک میں جو شعر مجھے بڑا پسند ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نظریں ہیں گنبد حضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی. نظریں ہیں گنبد حضرا پر، ہاتھوں میں کھجور
مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ عاشقو تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، عاشقو تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حافظ طاہر اسلم نقشبندی صاحب آپ نے کلام ہمیں سنایا، اور انتخاب بھی بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں، عمر میں برکتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع آپ کو علم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان، مقام اور مرتبہ کے حوالہ سے ہم نے آج اپنے مہمانوں سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی، حضرت علی عاشق ہیں، حضرت علی عادل ہیں، حضرت علی عامل ہیں، حضرت علی عارف ہیں، حضرت علی عابد ہیں، حضرت علی عربی ہیں، اور سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کہ عین حضرت علی طریقت ہیں، حضرت علی عین شریعت ہیں، اور حضرت علی حقیقت ہیں، حضرت علی معرفت ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی حقیقت ہیں، حضرت علی معرفت ہیں، شریعت ہیں، طریقت ہیں۔ جناب، میں قبلہ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے در کی بات ہے، آپ کے خاندان کی بات ہے، آپ کے بڑوں کی بات ہے، تو آغاز اگر اس گفتگو کا آپ سے ہو تو واہ سبحان اللہ، یہ میرے لیے، سب کے لیے اور ناظرین کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ علامہ تبریز چشتی صاحب آپ کا، بالخصوص مرزا عالم اسٹوڈیو کا۔ آپ نے خوبصورت جو سلسلے شروع کیے ہیں، اس میں خوبصورت ایام کو آپ نے طریقت اہل سنت کے مطابق اس کو منانے کے لیے، اور آج کی اس نوجوان نسل کو جو کتاب سے دور ہو کے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، اپنی یوٹیوب چینل سے ان تک اسلاف کی باتیں پہنچانے کے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آج آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے، آج کے حوالے سے شہادت اور مراتب اور عظمت جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، جو آپ نے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، ان کے اوصاف کا، کچھ اس کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا، تو میں اس کو یہاں سے آغاز کروں گا کہ وہ ہستی جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ اعزاز ان کا قیامت تک کے لیے صرف ان کو حاصل ہے، کہ وہ ہستی جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور یہاں ان کی سعادتیں ختم نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں یہاں سے ان کی سعادتوں کی ابتدا ہوتی ہے، کیا بات، جب ان کی ولادت وہاں پہ ہوتی ہے۔ جو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آنکھ نہیں کھولتے، ان کو لایا جاتا ہے، جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا جاتا ہے، تو جب سرکار کی گود میں پہنچتے ہیں، جو ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہیں سے اپنی جو میں کہتا ہوں کہ وہ سرکار کی خوشبو سے، سرکار کی حدت سے ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا۔ وہ جب آنکھیں کھولتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، وہاں سے پھر آگے ان کو جو گٹی دینے کی باری آتی ہے، تو سرکار کی جو
میٹھی اور متبرک زبان، وہ زبان جو حکم خداوندی کے اس قدر تابع ہے کہ بولتی وہی ہے جو حکم خداوندی ہوتا ہے، اور اس زبان سے ان کو گھٹی دی جاتی ہے، یہاں سے ان کی پھر وہ معراج کی بلندیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جو بچپن کا یہ اعزاز تھا، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ولادت کے بعد پہلا غسل جو ہے وہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ان کی سعادتوں کی، ان کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے، وہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو عظمتوں اور رفتوں کی بلندیوں کو چھو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ آپ کا بڑا مشہور، چونکہ ابھی ہم پیدائش کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو وہ فتح مکہ والے دن جب وہ بت توڑنے کی وادی آتی ہے، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ میں اس روز اس قدر بلند ہوا کہ میرا جو سر تھا وہ عرش کو چھو رہا تھا۔ تو یہ بلندیاں جو ہے، یہ رفتیں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ امام طریقت، امام شریعت، طریقت ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، تو یہ جو عظمتیں اور رفتیں ہوئی ہیں اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 6 سال کی عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد سے ان کی درخواست کر کے ان کو اپنے مکمل پرورش میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جب قریش مکہ کے سامنے اور بالخصوص اپنے خاندان کے سامنے حکم خداوندی کے تحت پیغام توحید پہنچانے کی باری آتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اقربا کو دعوت پہ بلا کے ان کے سامنے اپنی توحید کی دعوت رکھی، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ان کے سامنے، تو ان کو کہا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میرا ساتھ دے گا، تو وہاں پہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھتے ہیں، اور وہ بڑا مشہور ان کا مفتی صاحب کہ میری ٹانگیں بے شک کمزور ہیں، میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ 3 دفعہ پوچھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان اقربا سے، 3 دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں دفعہ ان کو بٹھا دیتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں اس واقعے کو وہاں پہ غزوہ احزاب اور خندق کے مقام پہ جب حق و باطل کی وہ عظیم مارکہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی جب وہ لعین جو خندق کراس کر کے آتا ہے وہ اسلام کی اور شریعت کے مذاق اڑاتا ہے، وہ جہاد کا مذاق اڑاتا ہے، بالخصوص شہادت کے عظیم ترین مرتبے کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہاں بھی 3 دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے عرض کرتے ہیں کون ہے جو اس کا منہ بند کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے علی تم بیٹھ دو، اس لیے کہ جو اپنا قیمتی ترین اثاثہ ہوتا ہے، جو سب سے مضبوط اثاثہ ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر میں جنگ میں جو ہے یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو اس کا منہ بند کرے، کیونکہ وہ شریعت اور طریقت کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ ناموس رسالت کا مسئلہ وہاں پہ آ گیا تھا۔ جب بھی شریعت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا ناموس رسالت کی بات آتی ہے، پھر وہاں پہ جو خون حیدری نے جوش مارا، آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، دوسری مرتبہ بھی آپ نے بٹھا دیا، جب تیسری مرتبہ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ تو جب گئے تو اس نے کہا کہ جو ایک طویل واقعہ ہے لیکن اس کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم پہلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ پہلے وار کیجئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو وہاں پہ گفتگو تھی وہ تاریخ کے اوراق میں بڑے سنہری حروف سے لکھی جا رہی، انہوں نے کہا تمہاری بہن بڑی اچھی مرثیہ خواہاں ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ کہہ دے کہ علی نے میرے بھائی کو وار کا موقع نہیں دیا، تو اس لیے اپنا یہ جو اپنی حسرت ہے یہ پوری کر لو، تم رستم عرب ہو، میری ماں نے میرا نام جو ہے حیدر رکھا۔ کیا ہی خوبصورت قبلہ شاہ صاحب، اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کیا انداز۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ 4 آدمیوں کے ساتھ محبت کرو، محبت کا اظہار کرو 4 آدمیوں کے ساتھ۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کرم فرمائیں نام بتا دیں، اللہ کرم فرمائیں نام بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے فرمایا کہ 4 آدمیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اور پھر ان میں علی کا نام بھی آتا ہے. حضور نے فرمایا علی کا نام بھی آتا ہے. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دوسرے اور کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت اپنا بدر میں بھی موجود تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے. تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. ناظرین، ہماری اس نشست کے مہمان خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں بڑھتا ہوں جناب مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب کی جانب اور بات کرتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مقام اور مرتبے کے حوالہ سے. جناب قبلہ مفتی طیب عثمان صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. صدقت یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین. محترم جناب علامہ تبریز چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور بالخصوص مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پوری ٹیم کا میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کی وساطت سے ایک بار پھر میں یہاں حاضر ہوا. اور میری خوش بختی کہ آج جس ہستی کا ذکر ہم چھیڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس ہستی کو علی شیر مرتضیٰ کہتے ہیں. مجھ سے قبل آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید ابراہیم حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی زبان سے ان کے بابا کی بات، اللہ اللہ، تو بیٹا اپنے باپ کی بات کو اچھے انداز میں اصل میں علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا، جن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ولی عبادہ. اور ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے مزین کیا. تو یہ آن لائن اسٹوڈیو، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے ہم ناظرین تک یہ پیغام دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں کہ ذکر علی چاہے وہ کسی کونے پہ ہو، جہاں جہاں اس کی خوشبو پھیلتی ہے اس جگہ کو میرا کریم اللہ نور علی نور فرماتا ہے. علی پاک کا ذکر یہ ہمارا خاصہ ہے. الحمدللہ یہ علی کا ذکر خالصتاً وہی کر سکتا ہے کہ جس کی ماں کے کردار میں شک نہ ہو. اللہ اللہ اللہ، کیا میں بڑا اونچا جملہ بول چکا ہوں بہت اونچا کہ علی المرتضیٰ کا تذکرہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی ماں کا کردار اچھا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم ظرف کون ہے، عالی ہے کون. واہ 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 واہ. کم ظرف کون ہے، عالی ہے کون، بو جہل کون ہے، غزالی ہے کون. واہ واہ، کیا بات. جی کم ظرف کون ہے، عالی ہے کون، بو جہل کون ہے، غزالی ہے کون. میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، میرے علی کے نام کا شاہ جی، میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون. یہ علی پاک کا ذکر. جیسے قرآن مقدس میں نے وہ آیہ مقدسہ کے چند الفاظ پڑھے ہیں نا، کریم اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ لغزش سرزد ہوئی تو ان کو کچھ کلمات سکھائے. اچھا وہ کلمات بے شمار روایات ہیں اس پہ، لیکن میں آپ کے اس پروگرام رمضان کشمیر کے وساطت سے یہ ایک نئی جو تحقیق ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش سرزد ہوئی، حکم خدا سے وہ زمین پہ جلوہ فکر ہوئے اور 350 سال تقریباً کم و بیش وہ روتے رہے، لغزش کو معافی نہ حاصل ہو سکی لغزش کی. تو جو کلمات سکھائے وہ کیا تھے؟ جبریل امین کو بھیجا،
اور جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ فرماتا ہے آدم میں آحد ہوں، وہ احمد ہے۔ اللہ، یعنی 5 تن پاک کے اسماء مبارکہ جناب آدم کو سکھائے کہ اے آدم میں آحد ہوں، میں آحد ہوں، وہ احمد ہے، میں فاطر ہوں، وہ فاطمہ ہے، اللہ، میں اعلیٰ ہوں، وہ علی ہے۔ علی ہے۔ اب جملے پہ تھوڑی توجہ فرمائیں نا چشتی صاحب، کیا بات ہے کہ میں آحد ہوں وہ احمد ہے، میں فاطر ہوں وہ فاطمہ ہے، میں اعلیٰ ہوں وہ علی ہے، میں محسن ہوں وہ حسن ہے، میں احسان ہوں وہ حسین ہے۔ اور ان 5 ناموں کی برکت سے میرے کریم اللہ نے جناب آدم کی لغزش کو معاف فرمایا۔ اچھا، جیسے قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا کہ ولادت مولا مرتضیٰ بیت اللہ شریف میں، اور میں اس بی بی کی عزت پہ قربان جاؤں کہ جس بی بی کو میرے نبی نے بھی اپنی ماں کہا ہے، اور ہم یہ حدیث مبارکہ ترمذی میں اور دیگر حدیث میں کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکیرین جب قبر میں آتے ہیں نا تو وہ سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتلاؤ اس ہستی کے بارے تو کیا کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے پوچھا جائے گا، قربان ہے نا جو اس ماں کی عظمت پہ کہ جس ماں کی قبر میں مدینے والے خود لیٹے ہیں، اور وہ ماں کسی اور کی نہیں، علی المرتضیٰ کی ماں ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور یہاں شاہ جی آپ کے ذوق کے لیے میں یہ جملہ بولوں گا، ناظرین تک یہ پیغام جائے گا۔ میں خوش بخت ہوں کہ میرے ایک طرف سید بیٹھے ہیں اور ایک طرف وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ میں نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی پاکیزہ وادیوں میں گھومے ہیں، یہ میرے رفیق کے سفر ہیں قبلہ چشتی صاحب۔ تو بات کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جن کے متعلق حضور فرمائے کہ یہ میری ماں ہے، اور جب ان کا وصال ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کی ماں کا وصال نہیں ہوا بلکہ محمد کی ماں کا وصال ہوا، اور قبر میں خود تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک جملہ یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور ذوق کا جملہ شاہ جی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بطور ہدیہ، چونکہ آپ آل رسول ہیں اور جس ہستی کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ آپ کے باپ ہیں، آپ سفارش کریں گے علی کرم کریں گے، میرا رب کرم فرمائے گا۔ اور آن لائن اسٹوڈیو مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی ہر پوری ٹیم کے ایک ایک فرد کے لیے آج کا پروگرام انشاءاللہ وسیلہ بنے گا انشاءاللہ۔ ہم تو جولیاں پھیلا کے بیٹھے اور یہی عرض کر رہے ہیں واسطہ سید کربلا کا، اور پھر گواہی بنا رہے ہیں حضور کے آل کے شہزادے کو کہ آپ کے سامنے اگین۔ اچھا، میری جملہ وہاں پہ ہے کہ ایک علی ہیں کہ جن کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے جی، یہ فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اچھا، مولا حسین سے لے کر امام مہدی پاک تک ان اماموں کی ماں ہے فاطمہ الزہرا، یہ فاطمہ بنت اسد، وہ فاطمہ الزہرا۔ اچھا، کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کعبے کا طواف بیت اللہ کرتے کرتے چوتھا چکر ہے، چوتھے چکر میں وہ جو آثار عورتوں کو محسوس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو محسوس ہوئے، دل میں خیال آیا کہ میرا گھر دور ہے، کہاں جاؤں، یہاں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ابھی یہ سوچ رہی ہے، کانوں میں آواز آئی بی بی پریشانی والی بات نہیں، اگر تمہارا گھر دور ہے تو میرا گھر تو قریب ہے، یعنی کعبے کی دیوار شک ہوئی شاہ جی، کعبے کی دیوار شک ہوئی، اندر تشریف لے گئی، ولادت علی المرتضیٰ ہوئی، قربان جو علی کی پاکیزگی پر۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، میرا اس سے اگلا عشق ہے، اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے میں اس کو مانتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کو کنڈم کر لوں، بالکل نہیں، میں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے کہ روایات میں ہے کہ پہلا غسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست رسالت سے دیا، لیکن میرا تھوڑا سا عشق آگے ہے، علی کو غسل کی ضرورت نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے شاہ جی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح میں ہر حال میں مسجد میں آ سکتا ہوں اسی طرح میرا علی ہر حال میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مجھے اور آپ کو زید، عمر، بکر، دنیا کے بڑے بڑے علامہ فہامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے قلعیوں والوں کو حکم ہے فاجتنبوا الرجس، یعنی کہ رجس کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ پلیدی کے قریب نہ جاؤ، مجھے حکم ہے، آپ کو حکم ہے، زید، عمر، بکر سب کو حکم ہے۔ لیکن جب علی کی بات آتی ہے نا تو ادھر علی کو حکم نہیں قریب نہ جاؤ بلکہ پلیدی کو حکم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، پلیدی کو حکم ہے۔ اچھا، حضور السلام نے غسل دیا میں مانتا ہوں، لیکن میرا اس سے تھوڑا آگے عشق ہے، عقیدت ہے، عقیدت کہہ لیں، عقیدت کی پرواز کہہ لیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جس طرح میں ہر حال میں مسجد میں آ سکتا ہوں اسی طرح میرا علی ہر حال میں مسجد میں آ سکتا ہے. لوگوں جو تمہیں پلید چیز کرتی ہے نہ نبی کو کرتی ہے نہ علی کو کرتی ہے. یعنی کہ حضور کی وساطت سے حضور کے وسیلے سے میرے کریم نے ان کو پاک کیا ہے. اور پاک کیسا کہ وہ رجس عملی ہو یہاں نہیں, رجس فعلی ہو یہاں نہیں, رجس فعلی قولی ہو یہاں پہ نہیں, کیونکہ یہاں علی ہے اور جہاں علی ہو وہاں پلیتی نہیں اور جہاں پلیتی ہو وہاں علی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاک ہیں. تو جب ولادت ہوئی نا, ایک جملہ اور ایڈ کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں یہ, لیکن میں اپنے رنگ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں سامعین کو, ناظرین کو, کہ آنکھ نہیں کھولی. ٹھیک ہے, حضور کو پاس خبر ملی, آپ تشریف لائے, چاچی اماں کو مبارک دی, چاچی آپ کو مبارک ہو, اللہ نے بیٹا دیا. چاچی اماں مبارکبادی قبول فرماتی ہیں, فاطمہ بنت اسد. تو حضور علیہ السلام فرماتے میں نے اچانک دیکھا مبارک دینے کے بعد چند لمحوں کے بعد میں نے جب چاچی اماں فاطمہ بنت اسد کے چہرے پہ نظر دوڑائی, آقا فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا چہرہ مرجھا گیا. میں نے پوچھا اے چاچی اماں وجہ, پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا ہوا ہے, خوشی کی بات ہے, خوشی کا موقع ہے. آپ فرماتی ہیں بیٹا محمد تجھ سے بڑھ کے مجھے کوئی سونا اور خوبصورت نظر نہیں آتا, لیکن جو مجھے اللہ نے بیٹا دیا نا یہ بھی بے مثال ہے, اس کا بھی حسن لاجواب ہے. لیکن نبی نے آنکھ نہیں کھول رہا, آنکھ نہیں کھول رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی آپ کو کیا خبر, یہ نبینہ نہیں بلکہ کائنات کے نبینوں کو آنکھیں تقسیم کرنے والا ہے, کائنات کے نبینوں کو آنکھیں تقسیم کر. اچھا, حضور علیہ السلام کی چاچی نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا ہاتھوں پہ, حضور کی طرف ہاتھ ملائے. میرے کریم نے علی المرتضیٰ کو اٹھانے کی غرض سے دونوں ہاتھ ید اللہ کے سامنے کیے. اب میرے جملے پہ ایک ایک جملہ داد کا مستحق ہوگا قبلہ چشتی صاحب شاہ جی, کہ حضور نے ایسے ہاتھ پھیلائے, قربان جو علی کے مقدر پر سے جس کو اٹھانے کے لیے مدینے والے کے ید اللہ کے ہاتھ پھیلائے, شہنشاہ نبوت نے ہاتھ پھیلائے. ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے اور ماں نے گود میں علی کو اٹھایا, ادھر مدینے والے نے ہاتھ پھیلائے علی کو اٹھانے کی غرض سے. ادھر حضور کا جسم, ایک ہے بدر منیر کا جسم, ایک ہے سراج منیر کا جسم, ایک ہے نبیوں کے سلطان کا جسم, دوسرا ہے ولیوں کے سلطان کا جسم, ایک ہے مصطفیٰ کا جسم, دوسرا ہے مرتضیٰ کا جسم, ایک ہے نبی کا جسم, دوسرا ہے علی کا جسم. جب علی کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا, مس ہوا, علی نے آنکھیں کھول لی. سبحان اللہ, علی نے قبلہ چشتی صاحب آنکھیں کھول لی. ایک ٹائم آیا شاہ جی قبلہ کہ حضور علیہ السلام صحابہ کی جرمٹ میں جلوہ فکر ہیں, علی المرتضیٰ شیر ہوتا حل عطا مشکل کشا حاجت روا حل عطا کرم اللہ ہوگا جھول کریم. قربان جو آپ کی عظمت و شان پر حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب, جی یا رسول اللہ, ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدموں پہ. حضور نے فرمایا علی جب پیدا ہوئے تھے وہ بات سناؤ نا, آنکھیں نہیں کھولتے تھے, آنکھیں نہیں کھولتے تھے. تو علی مسکرا پڑے, مسکرا کے کہتے ہیں آقا پروگرام ہمارا یہ تھا کہ دنیا میں ہم جب جائیں تو آنکھ کھلے کسی اور کو نہ دیکھیں, جب کھلے تو مدینے والے محمد کا روح. یہ ہے عشق علی المرتضیٰ, کیا بیان کریں, کیا عزت ہے اس میں, عشق بھی نظر آئے گا, اس میں محبت بھی نظر آئے گی. اچھا, آخری جملہ اور ایڈ کر دوں کہ 6 سال کی عمر میں, جیسے گٹی کا بات فرما رہے تھے نا قبلہ شاہ جی, 6 سال کی عمر مبارک تک جس طرح میرے کریم کو آپ کے چچو جان حضرت ابو طالب نے پالا, سبحان اللہ, بچپن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب نے پالا, اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال علی کو اپنی گود میں پالا. اور گڈی کی بات کیا کروں, 6 سال تک میرے کریم نے شاہ جی لقمے اپنے منہ مبارک میں چبا چبا کر علی المرتضیٰ کو کھلائے ہیں. 6 سال. اچھا, وہ لعاب دہن جو کڑوے کنویں میں چلا جائے وہ میٹھا ہو جائے, ایمانداری سے بتلائیے گا اگر کڑوا کنواں حضور کے لعاب دہن سے میٹھا ہو سکتا ہے تو جو 6 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لقمے چبا چبا کر خود کھاتا رہا ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ علی المرتضیٰ کا کتنا بلند مرتبہ ہوگا. اسی لیے تو پھر حضور نے فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں پہ میں چشتی صاحب ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں, جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ وہ بات بتلاؤ. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ بات خود سرکار کو بھی پتا تھی اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی پتا تھی. وہ ایک دن کا بچہ وہ اتنا شعور رکھتا تھا کہ میں نے جب دنیا میں جانا ہے تو آنکھ کھول کے سب سے پہلے کس کو دیکھنا. اچھا, یہ بات
نبیوں کے سردار کو بھی پتا تھی اور یہ بات ولیوں کے سردار کو. اچھا شاہ جی یہاں پہ ایک اور جملہ میں ایڈ کرتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موضوع میرا فیورٹ ہے. ہر کوئی بندہ اس موضوع کو بیان بھی نہیں کرتا. خشک مولوی تو قریب نہیں جاتا. حقیقت کیا ہے ناظرین؟ آج ہمارا جو پروگرام اور خوبصورت موضوع چھڑ گیا ہے. آج ہم ٹائم کی طرف نہیں دیکھیں گے. جناب بسم اللہ. چشتی صاحب خشک مولوی میں یہ جان بوجھ کے جملہ بول رہا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے. خشک اس کا کام ہی نہیں ہے. موضوع چھڑتے ہی تک پیغام پہنچ جا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دن کا بچہ اس کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. عصر کا ٹائم, عصر کی نماز کا ٹائم ہے. علم کی بات آج چھڑ گئی نا تو ایک اشارہ کرنے لگا. بلکہ علم علی پہ اگر بات کی جائے تو مجھ جیسا ادھورا بندہ بھی 2-3 گھنٹے اس پہ بول سکتا ہے رسول اللہ کے کرم سے. اچھا جی عصر کا ٹائم ہے. کوفے کی جامع مسجد ہے. علی المرتضیٰ نے عصر پڑھنی ہے اور عصر کا ٹائم بہت شارٹ ہے, قریب ہے ختم ہونے کے. مسجد کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پہ ایک یہودی بیٹھا ہے. اس نے کہا علی آ رہا ہے. ٹائم دیکھا, اس نے کہا تو ٹائم عصر کا بالکل جا رہا ہے تو کیوں نہ ایسا سوال کریں علی کی عصر قضا ہو جائے. یہ سوال کا جواب دیتا سوچتا رہے اور ٹائم گزر جائے تو جب عصر قضا ہوگی تو پھر ہم شور کریں گے, کہیں گے کہ دیکھو علی کہ اس نے عصر قضا کر دی. ان کو خبر نہیں تھی یہ علی وہ ہے کہ جس کی عصر قضا ہونے کے قریب آئے تو نظام قدرت بدلا جاتا ہے. ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹتا ہے. یہ حضور صلی اللہ. اچھا اس یہودی نے سوال کیا کہ علی بتلائیے, ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا عصر کے بعد بتلاؤں. وہ سرکار نہیں پہلے بتلائیں. آپ نے فرمایا بول. کہتا ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اس کے خیال میں تھا کہ میں سوال ایسا کروں گا یہ گنتے رہیں گے, ٹائم چلا جائے گا, عصر کا بھی قضا ہو جائے گی, ہم شور کریں گے کہ علی کی عصر قضا ہوئی. تو یہ تو کہتا ہے میری کبھی قضا نہیں ہوئی. جب اس نے سوال کیا نا آپ نے مسکرا کے فرمایا جس کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. تو بیٹھ کے گن میں اثر پڑھ کے آتا ہوں. تو بیٹھ کے گن میں اثر پڑھ کے آتا ہوں. تو بیٹھ کے گن میں اثر پڑھ. اچھا مولا مرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا حاجت روا کرم اللہ وجہ الکریم اثر پڑھنے کے بعد واپس آئے. جب واپس آئے نا تو وہ گن رہا تھا. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں ویلیا کہاں تک پہنچا یار بتلا نا. کہتا ہے میں اس نتیجے پہ شاہ جی پہنچا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جس نے جواب دیا ہے یا تو اس نے دنیا کے سارے جانور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یا پھر جو بنا رہا تھا یہ بنتے ہوئے ان کو دیکھ رہا. اللہ. اسی لیے تو پھر حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. اچھا یہاں تعلیم کی بات ہے. علم شاہ جی معذرت سے میں چونکہ زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. آج مجھے موقع ملا ہے سیدوں کی موجودگی میں اور چشتی صاحب موزمی صاحب جلوہ فکن ہے اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی جانب سے وساطت سے محبتی ہیں کہ علم. اچھا علم بظاہر علی کا پیار دل میں نہ ہو تو علم بھی کسی کام کا نہیں. کام کا میں بڑی واضح جملے بول رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا حل بلکہ 5 تن پاک کا دل میں ذرہ بھر بھی پیار نہیں نا. علم کسی کام کا نہیں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے ڈگریاں بڑی ہیں, سندیں بڑی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ ان کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جہل, پڑھے لکھے جاہل. کیوں کہتے ہیں؟ ان کے دل میں علی کا پیار نہیں. کیونکہ تعلیم اور علم ملتا ہی علی کے دروازے سے ہے. دیکھیں نا تعلیم ہے نا, تعلیم تا عین لام یا اور میم یہ ہے تعلیم. علم اسی سے ہے, تعلیم سے علم ہے. اچھا تعلیم 5 حرفوں کا مرکب ہے. تا عین لام یا میم 5 حرفوں کا مرکب شاہ جی. اچھا 5 حرفوں میں عین لام اور یا نکالیں. تعلیم سے شاہ جی عین لام اور یا کو نکال دیں, باقی بچ جائے گا تم. جس کے نام کے بجائے تم رہ جاتے ہو علم میں تعلیم میں فہم میں ادراک میں پرواز میں سوچ میں سمجھ میں بوجھ میں کہ جس کے نام کے بغیر تم صرف تم رہ سکتے ہو نا, تم رہ جاتے ہو. سوچنا پڑے گا کہ علی کا کتنا شان ہے. اگر تعلیم سے علی نکال دیا جائے تو پیچھے تم رہتے ہو. تو جب علی ڈال دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے علی کے در کی خیرات اتنی مل جاتی ہے کہ پھر کائنات معافی ہاں میں جو کچھ ہوتا ہے علی کے نوکر بھی یہ بتلا دیتے. کیا بات, سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات قبلہ مفتی صاحب آپ نے بیان فرمائی
اور پھر اس پہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی منافق کے دل میں علی تمہاری محبت کو نہیں داخل فرمائے گا، اور مومن کبھی بھی تیری محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، کبھی بھی تیری محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے ہی اتنی اعلیٰ کہ کسی منافق غلیظ دل میں جا ہی نہیں سکتا، اور مومن کا دل صاف اور پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہ جو اب سفر چل پڑا ہے انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا۔ اب ہمارے پاس چونکہ مہمان شناخواہ موجود ہیں، سنتے ہیں ان سے منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور کلام بھی لکھنے والے آل رسول ہیں جی، آپ نے جو حکم کیا یہ بھی ضروری ہے کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے وہ بھی داد کے مستحق ہیں، اور یہ جو شعر ہے بالخصوص اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔